السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے 4 دیگے۔ کسی ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور بڑی جاگیر کے ساتھ ساتھ پالتو جانور بھی تھے۔ اس امیر شخص کے 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، مگر اسی یہ فکر بھی رہتی تھی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد مال و دولت کے بٹوارے میں میرے 4 بیٹے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ امیر آدمی ایسا بیمار پڑا کہ زندہ رہنے کی امید کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ اس نے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور خاص ملازم کو حکم دیا کہ 4 دیگوں کا انتظام کرے۔ بیٹوں کو بتایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپس میں مل جل کر رہنا، میل ملاپ میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے تم 4 کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میری مسیری کے 4 پایوں کے نیچے ایک دیگ گڑی ہے جو تم اپنی اپنی پسند سے لے لینا۔ پھر 4 بیٹوں کو رخصت کر دیا اور کچھ دیر بعد جب دیگیں آ گئی تو ملازم کی مدد سے ان میں جو کچھ بھرنا تھا وہ بھرا اور 4 پایوں کے نیچے ان دیگوں کو گاڑ دیا۔ جب امیر آدمی کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کی آخری سانسیں ہے تو بیٹوں کو پھر سے اپنے پاس بلایا اور کہا، پیارے بیٹو، دھن دولت کے لیے اکثر بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے حصے کی دیگ تمہیں مل جائیں گی۔ میرے لیے تم سب آنکھوں کے تارے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس لینے سے پہلے ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے۔ 4 بیٹوں نے گردنیں جھکا دی اور باپ نے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے کو اپنی پسند کا پایا منتخب کرنے کو کہا۔ پھر دوسرے تمام بیٹوں نے بھی ایسا ہی کیا اور سب مطمئن ہو کر بوڑھے باپ کے پلنگ ہی سے لگے بیٹھے رہے تاکہ اس کی پیار بھری نظروں کے سامنے رہے۔ باپ کے انتقال کو اتنے دن بیت گئے کہ تمام رسمیں ادا ہو گئی۔ 40ویں کا اہتمام بھی سب بیٹوں نے مل کر بڑے شاندار طریقے سے کیا۔ دولت کی کمی نہ تھی، خیر خیرات کے سلسلے جاری رہے۔ آخر ایک دن سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی دیگوں کو دیکھا جائے کہ مرحوم نے کس کو کیا دیا ہے۔ 4 نے اپنے اپنے حصے کی دیگوں کو نکالا تو انتہائی حیرت ہوئی کہ ایک دیگ میں ہیرے اور جواہرات تھے، دوسری سونے سے بھری ہوئی تھی، مگر تیسری اور چوتھی میں کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ ایک میں مٹی بھری ہوئی تھی اور دوسری میں صرف ہڈیاں تھی۔ جن بیٹوں کو ہیرے جواہرات اور سونے والی دیگیں ملی وہ تو بہت خوش نظر آئے، جبکہ مٹی اور ہڈیوں سے بھری دیگوں والے بڑے رنجیدہ اور ناراض دکھائی دیے۔ انہوں نے ایسی دیگیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پرزور الفاظ میں شکایت کرنے لگے کہ مرحوم باپ کا تو یہ کہنا تھا کہ ملکیت میں سب کو سب کچھ برابر ملے گا، کیونکہ 4 بھائی اپنے باپ کو انصاف پسند اور نیک دل خیال کرتے تھے، اس لیے آپس میں جھگڑنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی ایسا عقلمند شخص تلاش کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ مٹی والی اور ہڈیوں والی دیگیں لے کر وہ کیا پائیں گے۔ جب تلاش کرنے کے باوجود کوئی نہ ملا تو سب کو یہ خیال آیا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان کے باپ کی بڑی عزت تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ بادشاہ کے پاس جائے اور دیکھے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جن کو بہت مال ملا تھا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ سلامت بڑے عقلمند ہے، ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 بھائی ملکیت سے محروم رہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس بات میں حکمت ہے جو دیگے مال و دولت کے بغیر ہے۔ ویسے ابا جان نے تو ہم سب کو اپنی اپنی پسند کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب یہ ہماری قسمت تھی کہ کس کو کیا ملا۔ 4 بھائی پوری تیاری کر کے بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چہیتا شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں سیر و شکار کو جا رہا ہے۔ 4 بھائی تیزی سے آگے بڑھے اور بڑے بھائی نے شہزادے سے پوچھا، میاں شہزادے، ہمارے بادشاہ سلامت کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ شہزادہ بڑی بے رخی سے بولا، وہ محل میں موجود ہے مگر کچھ دماغی خلل ہے۔ شہزادہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ 4 بھائیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا مہربان خدا درس اور نیک دل بادشاہ بھلا پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آپس میں مشورے سے یہ طے کیا کہ محل تک جانا چاہیے، ممکن ہے شہزادہ باپ سے خفا ہو اور جس نے ہمیں ٹالنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہو۔ جب وہ درباری اور محافظوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی جو شاہی باغ میں اپنی خادماؤں کے ساتھ موجود تھی۔ دریافت کرنے پر شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے مگر اندھا ہے۔
یہ بات سن کر چاروں بھائیوں کو بڑا افسوس ہوا اور تعجب بھی کہ شہزادے نے تو باپ کو پاگل کہا اور بیٹی اندھا کہہ رہی ہے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ چاروں بھائی کئی برس پہلے اپنے امیر باپ کے ساتھ محل کی ایک عالیشان شاہی ترکیب میں شریک ہوئے تھے اور بادشاہ کی ملکہ بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی، اس لیے وہ بے دھڑک ایک خادمہ کے ساتھ ملکہ سے ملے، جس نے شہزادے اور شہزادی کی بات سے ایک الگ ہی بات کہی کہ 12 مہینے پہلے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چاروں بھائی مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ملکہ نے روکا اور بولی، بے شک تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اپنے دربار میں ہے، لیکن میرے لیے تو سال بھر پہلے مر چکا ہے۔ اب چاروں بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ ملکہ نے انہیں خاص خادمہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس بھجوایا۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو درباریوں کا ہجوم نہ تھا، بلکہ بادشاہ اپنے ایک وزیر سے کچھ مشورہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر چاروں پر پڑی، وہ پہچان گیا کہ یہ مرحوم درباری امیر کے بیٹے ہیں، اس لیے بادشاہ نے بڑی شفقت بری نظروں سے ان کا استقبال کیا اور ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چاروں بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو ان کے والد کی خوبیاں بتائی اور ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد وزیر کے پاس والی جگہ پر بیٹھنے کو کہا۔ تب بڑے بھائی نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، ہم خاص مقصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام حال غور سے سنا مگر اپنے منہ سے کچھ نہ کہا، بلکہ چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ چاروں بھائی اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ بادشاہ کی عقل مندی سارے ملک میں مشہور ہے۔ اچانک بادشاہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، تمہارے والد نے بہت اچھا کیا۔ یہ سن کر ان دو بھائیوں کے منہ لٹک گئے جن کے دیگوں میں مٹی اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ عقل مند بادشاہ کو احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، جس کو ہیرے جواہرات ملے وہ اس کی قسمت، سونا پانے والے کی اپنی تقدیر، لیکن مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں پانے والے بھی نقصان میں نہیں۔ مٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینوں کا مالک یہ بیٹا ہوگا، اور ہڈیوں والی دیگ کا مطلب یہ ہے کہ تمام گھوڑے، اونٹ اور دودھ دینے والے جانوروں کا مالک ہڈیوں کی دیگ والا بیٹا ہوگا۔ بادشاہ نے جو کچھ کہا اس پر سب بھائیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور بڑے ادب سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رہے، ہم آپ کے خادم ہیں اور انشاءاللہ ہم مل جل کر رہیں گے۔ رخصت ہوتے وقت بڑے بھائی کو شہزادے، شہزادی اور بادشاہ کے ملکہ کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اجازت دے تو ہم کچھ ایسی باتیں اپنی زبان پر لائے جن کا تعلق عالی جہاں سے ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو۔ بڑے بھائی نے کہا کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے تو شہزادے سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کہی۔ پھر شہزادی صاحبہ سے ملے تو انہوں نے آپ کو نابینا کہا اور ملکہ عالیہ نے تو آپ کو، ہاں وہی سمجھتی ہے کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں۔ ابھی پوری بات بھی نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے بات کا باقی حصہ اپنی زبان سے پورا کر دیا، مگر شہزادے، شہزادی اور ملکہ نے جو کچھ بھی کہا، کیا میں ان سب باتوں کا سبب بتاؤں؟ چاروں بھائیوں نے بڑی عاجزی سے تائید کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا لیا تو بادشاہ نے بتانا شروع کیا، شہزادہ اب 18 برس کا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت میں جو بھی کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کی شادی بیاہ کے لیے میں جو کچھ چاہتا ہوں 2-3 برسوں میں اس کا بھی انتظام کر دوں، تو یہ تک تو تاج اس کو سونپ کر میں اپنی باقی کی زندگی درویشی میں گزار دوں۔ مگر وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے، یعنی جلدی سے اس کی شادی کر دی جائے اور راج پاٹ بھی اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی مجھے فکر مند لگتا ہے، خیر سے وہ بھی جوان ہے۔ میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا مناسب رشتہ مل جائے تو نسبت طے ہو جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی میرے خیال میں ادھوری ہے، مگر یہ سوچتی ہے کہ بس جلد سے جلد میری شادی ہو جائے، اس لیے ناخوش رہتی ہے۔ وہ روزانہ نظر آتی ہے مگر منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ یہ میری قسمت ہے۔ ملکہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے کہ سال بھر پہلے ہم دونوں سیر و تفریح کو بھی جاتے تھے، اکثر کھانا بھی کھاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے شہر کی خوشحالی اور ترقی کے دشمنوں نے یہ بات پسند نہ کی کہ غریب لوگ بڑے جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہو جائے
तुम्हें मालूम होगा कि मैंने बेजमीन काश्तकारों को जमीन देकर यह हौसला दिया कि आज वो अपने खेतों और बागों के मालिक है, कितनी अच्छी फसल उगा रहे हैं। जागीरदारों का गिरोह उनको तरह तरह से डरा धमका रहा है। रोजाना बेशुमार शिकायतें और फरियादें सुनता हूँ। मैं जब तक मजलूमों को जुल्म सितम से आज़ाद न करा लूँ चैन से नहीं बैठूंगा। हर वक्त इसी जगह पर मौजूद रहता हूँ ताकि कोई फरियादी और बेसहारा मायूस न जाए। बेशक मलिका को मेरी कमी महसूस होती होगी, मगर उसे सोचना चाहिए मुझे ये तख्त अल्लाह ताला ने ऐश करने के लिए नहीं दिया। जब तक सारे लोग सुखी ना हो जाए मेरा सुख किस काम का। बादशाह सलामत ये कहकर खामोश हो गए और चारों भाइयों को भी एहसास हो गया कि वाकई उनके मुल्क का बादशाह बड़ा ही नेक दिल और अक्लमंद है। सबने अदब से रुखसत होने की इजाज़त मांगी। बादशाह ने दुआएं देते हुए कहा, तुम सब मेरी नसीहतें याद रखना कि एक रहो और नेक रहो। करसाज़े हकीकी तुम्हें शादो आबाद रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।